إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 210 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پچھلی نشست میں جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں ہیں جسے مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ باتیں ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کر چکے ہیں، اور کچھ باتیں آنے والی نشست میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اور دیگر پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت کی وجہ سے اس نشست میں میں کچھ یعنی اختصار سے آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا، اور صرف 2 باتیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید ہماری جو تفسیری نشستیں ہیں اس میں سے گھما پھرا کر ایک 5-6 نشستیں ہو سکتی ہیں تقریباً، جس میں ہم نے یعنی کم و بیش 10 منٹ کے آس پاس میں گفتگو کی ہے۔ آج کی نشست بھی اسی طرح کی ہوگی۔ بہرحال 2 باتیں آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض۔ آیت کریمہ کا یہ جو آغاز ہے اس سے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والفلک تجری فی البحر بامرہ۔ جو سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے مسخر کیے ہیں۔ حالانکہ پچھلی آیت میں اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، ما فی الارض کہہ کر کے زمین میں جو کچھ ہے سب کا ذکر تو ہو چکا ہے نا، استیعاب ہو چکا ہے، یعنی مجمل انداز میں سب چیزیں اس میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس میں زمین کی بیشتر اشیاء ہیں، جانور ہیں، اور جو ہے ندیاں اور سمندر ہیں، درخت ہیں، اور سب چیزیں ہم نے جو ہے مطلب ایک طرح سے مفسرین کے اقوال کی روشنی میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن زمین کا جب ذکر کیا رب العالمین نے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، تو زمین کا ذکر کرنے کے بعد اس میں کہ ایک حصہ الفلک کی تخصیص میں کیا حکمت ہے، یہ ایک قابل غور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما فی الارض کہنے کے بعد پھر پوری زمین کا ایک حصہ، ایک اور پہلو، ایک نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمایاں کر کے بیان فرمایا، کہا کہ والفلک تجری فی البحر بامرہ۔ اس سلسلے میں علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ اپنی تفسیر التحریر و تنویر میں کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذَا بِالذِّكْرِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما فی الارض کہنے کے بعد الفلک کی تخصیص اس لیے فرمائیں، کہا کہ لِأَنَّ ذَلِكَ الْجَرْ، یہ جو سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں، کہا کہ یہ مظہر التسخیر، اللہ رب العالمین کے تسخیر کا ایک نمایاں مظہر ہے۔ یعنی سمندر کا جو حصہ ہے، پانی کا جو حصہ ہے اس زمین میں خشکی سے زیادہ ہے، ایسے میں جو کشتیاں جو قدیم زمانے سے چل رہی ہیں، آج کے زمانے میں بھی جو کشتیاں چل رہی ہیں، جس پر کچھ حد تک گفتگو ہو چکی ہے پچھلی نشست میں، آپ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم سمندر، انسان اگر جو ہے ایک 10 فٹ کا جو سوئمنگ پول ہوتا ہے، ایک آدمی ڈوب جاتا ہے اس میں، کھڑ نہیں سکتا ہے صحیح سے، تیراکی نہیں آتی ہے تو اس میں بھی ڈوب کر کے مر جائے گا۔ ایک چھوٹی سی ٹینک رہتی ہے اور اس میں آدمی کو جو ہے مطلب کبھی نکلنا نہیں ہوتا، ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنا عظیم سمندر، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی ہیں، بڑی کشتیاں، اور طرح طرح کے اس میں شوقیہ انداز میں بھی لوگ جو کشتیاں چلاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تسخیر کا جو
ایک نمایاں پہلو ہے، اور دور حاضر میں ہوائی جہاز کو بھی آپ سامنے رکھ لیجئے اور دیگر سواریوں کو بھی رکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفلک کی تخصیص فرمائی، اس لیے کہ یہ حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے اگر تسخیر کا پہلو نہ ہوتا۔ اسی لیے ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ اذ لولا الالہام الى صنعها على الصفة المعلومہ، کہ کشتی کو بنانے کا طریقہ، کہ کس طرح سے کشتی نہ ڈوب پائے، اتنے لوگوں کو لے کر کے چلے، اتنا سب کچھ ہو، اتنے دن کے لیے جا سکتی ہو، اس کے لیے کیا کچھ اندرونی چیزیں ہونی چاہیے، وہ چلانے کی صلاحیت، مہارت، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اندر ودیعت نہ فرماتے تو لکان حظها فی البحر الغرق، تو پھر وہ کشتی کا قصہ یہی بنتا کہ جو ہے مطلب بہرحال وہ ڈوب جائے گی۔ یعنی آج اتنی ساری مطلب وسائل ہونے کے باوجود، اتنی ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی کشتیاں ڈوب جا رہی ہیں، سبحان اللہ، اور کشتیاں جو ہے مطلب بچا نہیں پا رہے ہیں۔ ساحل سمندر میں بڑی بڑی کشتی، مینگلور کا قریب کا حادثہ، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کا حادثہ، میں سمجھتا ہوں کچھ اور پہلے کا ہوگا، ایک 10 سال ہونے جا رہے ہیں، تو ایک کشتی ساحل سمندر میں ڈوب گئی، لوگوں نے بچانے کی کتنی کوشش کی لیکن کشتی کو نہیں بچا پائے، ابھی بھی انٹرنیٹ میں اس کو دیکھ لیا جا سکتا ہے، دنیا بھر کے قصے ہیں، اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تسخیر کا یہ معاملہ نہ ہوتا، یعنی کشتی بنانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نہ دیتے، اور پھر کشتی چلانے کی صلاحیت نہ ہوتی، اور پھر اس میں اور اب تفصیل میں جائیے نا کیا کچھ ہوتا ہے، تو کسی بندرگاہ میں جا کر کے دیکھیں جہاں مطلب کشتیاں آتی ہیں کرتی ہیں، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، جہاں کشتیاں بنائی جاتی ہیں، میں نے وشاکھاپٹنم میں بڑی بڑی کشتیوں کی جو ہے مطلب اصلاح وغیرہ کے لیے قریب میں لایا جاتا ہے، میں نے قریب سے دیکھا، حیران کن بات، یعنی بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں ایک کشتی کا معاملہ، اتنی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تسخیر ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر یہ تسخیر کا پہلو نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ کشتیاں یقیناً جو مطلب اس کا نصیب یہی ہوتا کہ جو بالآخر وہ ڈوب جاتی، وہ ایک چھوٹا سا کنکر ڈالتے ہیں تو ڈوب جاتا ہے، تو پھر اتنی بڑی کشتیاں کہاں سے یہ بات؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسخیر کا ایک نمایاں پہلو کہ وہاں کہا کہ مظہر التسخیر، تو ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ کشتی کو ذکر کرنے کی جو تخصیص کا جو پہلو ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ مظہر التسخیر ہے، اللہ رب العالمین کی تسخیر کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اس سلسلے میں علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے تفسیر الکبیر، مفاتیح الغیب وغیرہ اس کا نام ہے، اس میں آپ نے اس بات کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والفلک تجری فی البحر بامرہ، یعنی جس طرح سے اللہ رب العالمین جگہ جگہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یعنی خلقناکم، ہم نے آپ کو پیدا کیا، تو خلقہ کا یہ جو فعل ہے اس کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ هو الذی یطعمنی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہمیں کھلاتے ہیں، ویسقین، ہمیں پلاتے ہیں، تو اطعام کی جو نسبت ہے، اسناد ہے، وہ اللہ کی طرف ہے۔ تو سبھی کام اللہ ہی کی طرف سے تو ہوتے ہیں، اللہ ہی تو انجام دیتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے تو ہوتے ہیں، تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فعل کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے، یعنی خلقکم هو الذی جعل لکم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ افعال کی نسبت جو اپنی طرف کر رہے ہیں، کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ افعال کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جبکہ اللہ ہی انجام دے رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کبھی اس طرح کے جو اسالیب بدلتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والفلک تجری فی البحر بامرہ، کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں، چلانے والی ذات کون ہے؟ چلا تو اللہ ہی رہے ہیں، ہواؤں کو اللہ ہی تو بھیج رہے ہیں، لیکن کہا کہ بامرہ کا اللہ رب العالمین اپنے حکم سے، دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے اندر ایک طرح کی ہیبت پیدا کرانا مقصود ہے، جس طرح کوئی بادشاہ کہتا ہے کہ یہ جو یہاں سب کچھ معاملہ ہو رہا ہے نا، میں تو انجام نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ سب میرے حکم سے ہو رہا ہے، یعنی ایک طرح سے جو ہے وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھا ہے اور جو ہے کسی ایک جگہ پر ہے اور کہیں کوئی بڑی کاروائی انجام دی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حکم سے ہو رہا ہے، مثلا کہیں کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، کہیں ندی کی کھدائی ہو رہی ہے، کہیں اور کچھ معاملہ ہو رہا ہے، تو کر کوئی اور رہے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ فلاں بادشاہ نے کہا، اس نے کہا، اس مدرسے کے، جامعہ کے، اسکول کے، اس محلے کے، اس ملک کے اس ذمہ دار نے کہا ہے، کر کوئی اور رہا ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے اس ملک میں تاج محل سے متعلق
عام طور پر جو ہے ایک طرح سے جو ہے لوگوں میں بات مطلب سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے کہ تاج محل کس نے بنایا؟ مزدوروں نے بنایا نا، معمار نے بنایا نا، لیکن کس کے حکم سے بنایا ہے؟ سمجھانے کے لیے ایک طرح کی مثال دی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت معقول مثال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس بات کو کہا کہ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فعل کی اسناد اپنی طرف کرتے تو اس سے زیادہ فائدہ، اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ ہیبت ڈالنے والی بات اس اسلوب میں ہے کہ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہ سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں یہ کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ یا اللہ کی طرف سے چل رہی ہیں، یا اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں بہت ہی گہری بات ہے۔ اسی لیے علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک اضافی بات اس میں یہ کہی ہے، کہا کہ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہا کہ یہ جو امر ہے نا یہ امر تکوینی ہے، جیسے چاند اور سورج آ جا رہے ہیں، جیسے رات اور دن آ جا رہے ہیں، جیسے ہوائیں چل رہی ہیں، ویسے ہی کہا کہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہا کہ یہ جو امر ہے نا یہ امر التکوین ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں یہ رکھے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ کشتی تو آپ نے بنا دی، آپ نے کشتی بنا دی، کشتی تو بہت بڑی بن رہی ہے، اندر جو ہے اس میں کتنے بڑی بڑی مشینیں ہیں، کیا کچھ ہے، قدیم زمانے سے لے کر آج تک اس میں، لیکن سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی جو گہرائی رکھے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو یہ حکم دے دیے ہیں، اور سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھے ہیں کہ وہ کشتی کو اپنے اندر لے گی نہیں، کشتی کو چلنے دے گی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کو حکم دے دیں گے تو کشتیوں کو اپنے اندر لے گی وہ، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے سمندر اتنا عظیم ہونے کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو اپنے اوپر جو ہے لے کے آگے بڑھا رہا ہے، اس کی موجیں آگے لے کے چل رہی ہیں۔ کیا کچھ خطرات ہیں، کتنی گہرائی ہے، ساحل سمندر میں انسان ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک تک کشتیاں چلی جا رہی ہیں۔ اللہ نے اتنے عظیم سمندر کو بنایا اور سمندر کو حکم دی کہ جو اس کو اپنے اندر لینا نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنے دینا ہے، اس کے اندر مطلب ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ کشتیاں آگے چلتی رہتی ہیں۔ بات یہ نہیں تھی کہ سمندر جیسا تیسا بھی ہو، انسان نے سوچ سمجھ کر کے کوئی چیز بنا لی ہو اور اس پر لے کر کے چل رہا ہو، نہیں، اللہ نے سمندر کو بھی حکم دیا اور اللہ نے انسان کے اندر بھی ایسی اس کی فطرت میں یہ بات رکھی، اس کے صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ اس نے کشتی کو اس انداز میں بنایا، اور سمندر کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی گویا کہ اس کے شعور میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو رکھی ہے کہ وہ اپنی پیٹھ پر جو ہے مطلب کشتیوں کو لے کر کے چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان بِأَمْرِهِ کی جو بات ہے نا، یہ دراصل کیا ہے کہ سمندر کی فطرت میں بھی اللہ نے یہ بات رکھی ہے، اس کے شعور میں بھی، اور انسان کی صلاحیتوں میں بھی اللہ نے یہ بات رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں نوح علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب اندازہ لگائی، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو پوری کائنات میں سب سے پہلے اس اعتبار سے آپ کی شخصیت بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پہلے رسول بھی ہیں، اور کشتی بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کی، آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ ایک طرح کی تدریب فرمائی کہ جو کشتیاں کیسے بنائی جاتی ہیں، کشتی بنائی گئی، اور آپ دیکھو سبحان اللہ یعنی سب کے سب ڈوب گئے، اور اللہ رب العالمین نے صحیح سلامت یہاں سے وہاں تک آپ کو پہنچایا۔ جبکہ وہ جو طوفان تھا، اس طوفان میں جو تمازت تھی، اس طوفان میں جو موجیں تھیں جو سورہ ہود کی روشنی میں بتائی گئی ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے باوجود بھی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو پہنچائے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر میں بھی، پانی میں بھی اتنا شعور رکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم، اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے وہ سلامتی کے ساتھ انسانوں کو یہاں سے وہاں تک پہنچاتی ہیں، اور پھر جب چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو تو پانی اپنے اندر جو ہے ایک چھوٹے سے کنکر کی طرح جو ہے بڑی بڑی کشتیوں کو اپنے اندر جو لے لیتی ہے۔ نصر اللہ العافیۃ والسلامہ۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ۔ اس نشست میں ایک دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ۔ الفلک یہ حالت نصب میں جو ہے نا کہ والفلک، تو یہ یعنی منصوب کیوں ہے؟
اس سلسلے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ اپنی تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز یہاں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ الفلک، یہ جو منصوب ہے والفلک کا، کہا کہ یہ دو اعتبار سے، کہا کہ دو وجہ سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، یعنی فی الارض یہ جو مرکب جملہ ہے تو جار مجرور مل کر کے یہ تو حالت نصب میں ہے، یعنی سخر الارض ایسا ہے نا، سخر لکم الارض، اللہ رب العالمین نے زمین اور زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں سب تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ تو کہا کہ ما یہ اسی پر عطف ہے کہ گویا کہ معنی یہ ہوگا الم تر ان اللہ سخر لکم، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک، کیا مطلب اے سخر لکم الفلک، سخر الفلک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی کو بھی مسخر کر دی ہیں۔ تو پھر یہ موضع الحال، حالت وہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے ایک وجہ یہ بتائی۔ ایک دوسری وجہ یہ بتائی، کہا کہ یہاں پر ان مقدر ماننا پڑے گا، گویا کہ معنی یہ ہوگا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، پھر یہ اس اعتبار سے الفلک منصوب ہے۔ اس سلسلے میں ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ عبد الرحمن الاعرج رحمہ اللہ کہا کہ انہوں نے اس کو مرفوع پڑھا ہے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، الفلک گویا کہ یہاں سے گویا کہ استئناف، یعنی کلام کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے بعد کا جو جملہ ہوگا وہ خبریہ ہوگا، کہا کہ والفلک تجری فی البحر بامرہ، لیکن جو ہے یہ جو قرات ہے منصوب، یہی جو ہے مطلب یعنی کیا کہتے ہیں متواتر قرات ہے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں اس میں جو ربط ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین اور ہماری عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے اور ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔